بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر اگر آپ کے دماغ کے اوپر جادو ہے تو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کا حل کیسے نکالا جائے۔ اگر آپ کا کاروبار اچانک ٹھپ ہو چکا ہے اور آپ کے پاس پیسے پہلے تھے لیکن اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، آپ پہلے مالدار تھے، آپ پہلے پیسوں میں کھیلتے تھے، اب آپ روڈ پہ آ چکے ہیں، اتنا وقت آپ کے اوپر برا ہو چکا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور کیا علامات ہیں جادو کی؟ کہ آپ کا دماغ بند ہو جاتا ہے، دل بند ہو جاتا ہے، جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو رات کو سوتے وقت ڈر لگتا ہے اور آپ کو مغرب کے فوراً بعد آپ کو عجیب و غریب خیالات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل کے اوپر نیوز آتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی میری بعد میں ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ تو دوستو جادو کا لغوی معنی ہے بدلنا، یعنی انسان کے دماغی خیالات کو انسان کے چاہتے ہوئے بھی وہ کام نہ ہو سکے جو انسان چاہتا ہو اس کو بدل کے رکھ دے، اس کو کہتے ہیں جادو۔ جادو جو ہے وہ تین چیزوں پر کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک دماغ پر، نمبر دو دل پر، اور نمبر تین وجود پر، تمام کے تمام وجود پر جادو ہو سکتا ہے۔ تو نمبر ایک سب سے پہلے دماغ پر جادو کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ مین چیز دماغ ہے۔ دماغ سے انسان سوچتا ہے اور دماغ کے ذریعے انسان جو ہے وہ کام کرتا ہے، سوچتا ہے، سوچ کے مطابق انسان اپنا باقی پلان بناتا ہے۔ تو سب سے پہلے دماغ کے اوپر جو ہے وہ جادو کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ انسان کا بالکل فٹ ہونا، بالکل فٹ ہو، دماغ کام کر رہا ہو اچانک بند ہو جائے، انسان کو کوئی کسی چیز کی پرواہ ہی نہ ہو، بالکل سوچ ہی نہ ہو، اس کو کوئی مشن ہی نہ ہو، اس کے دماغ سے ہر وقت چیزیں نکل جاتی ہوں، بھول جاتا ہو وہ۔ تو نمبر ایک یہ ہے کہ اس کا دماغ بند ہو جائے گا۔ نمبر دو دماغ تو کھلا ہوگا لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام نہیں کر پائے گا جس کی وہ چاہت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر جادو ہوگا، دماغ اس کی طرف اس کو لے کے ہی نہیں جائے گا۔ نمبر تین پر انسان کا دل انسان کا بند ہو جائے گا۔ انسان دل میں جو پہلے سوچیں انسان کی آتی ہیں، اچھی سوچیں، یا جس کام میں مقصد میں لگا، مثلا کہ اس کی دکان ہے یا پڑھائی وغیرہ کرتا ہے یا جاب کرتا ہے، اس کا دل اس سے بھر جائے گا، پڑھنے کا دل نہیں کرے گا، دکان پر گاہکوں کے ساتھ اس کا لہجہ درست نہیں ہوگا، اور اسی طرح اس کا کسی کام میں دلچسپی لینے کا اس کا ارادہ نہیں ہوگا۔ نمبر چار پر ہے اچانک حادثے ہوں گے اس کے ساتھ۔ اگر وہ موٹر سائیکل پر ہے تو اس کے ساتھ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر وہ گھر میں ہے تو اچانک بیمار ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ کسی خوشی پر گئے تو اچانک غمی آ جائے گی۔ یہ جادو کے اثرات ہیں دماغ کے اوپر، کیونکہ دماغ ہر چیز کی جڑ ہے۔ اس کے بعد 5 نمبر پر ہے کہ کاروبار کے بالکل فٹ ہوتے ہوئے، بالکل ایکٹیو ہوتے ہوئے، کاروبار اتنا ہے کہ اس شخص کے پاس جو ہے وہ گاہک ختم ہی نہیں ہوتے، لیکن اچانک ٹھپ ہو گیا، کام ہو ہی رہا، 2-3 دنوں سے اس کا کام ختم ہو چکا ہے، وہ کوئی کام نہیں کر پا رہا۔ تو یہ اثرات اس کے یہ جادو کے ساتھ ہیں جو دل پر، دماغ پر اور وجود پر اور کاروبار پر جو ہے جو ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے بچنے کا طریقہ اب میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بالکل شک آپ کو ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے، آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی سایہ ہے، یا آپ کوئی نہ کوئی مشکلات میں پھنس چکے ہیں، کوئی بھی مشکلات ہو، بڑی سی بڑی ہی کیوں نہ ہو، کالا جادو ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی توڑ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ قرآن پاک ہر چیز کا حل نکالتا ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے۔ آپ کے اوپر کالا جادو ہے یا نوری جادو ہے، کوئی بھی آپ کے اوپر کلام جو ہے وہ پھیر دیا گیا ہے، تو اس کا حل آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں گا، اس ترتیب سے اگر آپ عمل کریں گے، اس سے انشاءاللہ عز و جل اللہ کے حکم سے، حضور کے صدقے سے انشاءاللہ یہ آپ کی تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، وضو کو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح کو لے لینا ہے اور پاکیزہ جگہ کا انتخاب کر لینا ہے، جہاں پر مرضی آپ بیٹھ جائیں، مسجد میں چاہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر میں جا کر گر گرا کر دعا کریں گے تو جلدی آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ گھر میں ہیں تو گھر میں پاکیزہ جگہ کو آپ ڈھونڈیں گے، اس جگہ کے اوپر بیٹھ کر آپ اس عمل کو کریں گے۔ کالج میں ہے تو کالج میں پاکیزہ جگہ پر علیحدگی اختیار کریں گے، کوئی آپ کے ساتھ موجود نہ ہو۔ اسی طرح آپ یونیورسٹی میں ہیں تو علیحدگی اختیار کریں گے، کوئی آپ کے ساتھ موجود نہ ہو، اور آپ کا دماغ اپنے مقصد کی طرف ہو، اور آپ کے آس پاس کوئی بھی بندہ موجود نہ ہو۔ آپ دوران وظیفہ، دوران عمل آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح کو لے لینا ہے اور اس کو سب سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 21 بار پڑھ لینا ہے، یعنی 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لینا ہے، یعنی الحمد سے لے کر ولا الضالین تک آپ نے جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لینا ہے 21 بار۔
گنتی کر لینی ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 7 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات مبارکہ ان کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کو سب سے پہلے پڑھنا ہے، اس سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 1 بار پڑھنا ہے، اس کے فوراً بعد آپ نے 7 مرتبہ جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت 2 پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 3 کل جو ہے وہ آخر والے قرآن پاک کی آخری 3 صورتیں، کل هو اللہ احد سے لے کر والناس تک، قل اعوذ بالناس مکمل پڑھنی ہے آپ نے۔ یہ 3 آخری صورتوں کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی 20 سے 21 بار آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ تو تینوں کل آپ نے ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اس کے بعد سورۃ الفلق پڑھنی ہے، اس کے بعد سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ اور اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے پہلے آپ نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت مبارکہ پڑھنی ہے، اور وہ 2 آیت مبارکہ آپ جتنی مرتبہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو کم از کم اس کی تعداد جو ہے وہ 7 مرتبہ ہے، 7 مرتبہ آپ تو لازمی ہی پڑھیں۔ اس سے پہلے جو سب سے پہلے آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد سورۃ فاتحہ کو آپ نے 21 بار پڑھ لیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے 7 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات مبارکہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد تینوں کل جو ہیں وہ 21 بار پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ حافظ نہیں ہیں، آپ کے پاس قرآن بھی نہیں ہے، آپ کے پاس تو جو ہے آپ کو ٹائم ہی کام لگتا ہے، تو پھر اینڈ میں آخری والی اس کا یہ ہے، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اینڈ میں یعنی اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے 300 مرتبہ، یعنی تحفظ اور 30 کلمہ کی آخری جو لائن ہے اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کو آپ نے 300 بار پڑھ لینا ہے، اور اس کو پانی میں پھونک مار دینی ہے یا تیل میں، صبح اور شام 2 مرتبہ۔ اگر آپ کے دماغ سن ہو جاتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا، بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے جادو کی وجہ سے انسان کی ایک سائڈ جو ہے وہ درد کرنا شروع ہو جاتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے لیکن ایک سائڈ پر ہوتا ہے، یعنی دائیں سائڈ پر ہوتا ہے تو بائیں سائڈ پر نہیں ہوتا، بائیں سائڈ پر ہوتا ہے تو دائیں سائڈ پر نہیں ہوتا۔ اسی طرح نمبر 2 کہ انسان کے جو ہے وہ ایک آنکھ میں درد ہوتا ہے، دوسری میں درد نہیں ہوتا۔ اسی طرح آنکھیں جو ہے وہ پانی سے جو ہے وہ ہر وقت پانی آنکھوں سے آتا رہتا ہے، یہ جادو کی علامات ہیں۔ تو اسی طرح سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح سر کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں بغیر عمر کے، عمر ہوتی نہیں اسی طرح سر چٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ گردن میں درد پڑ جاتا ہے، انسان کا سر اور انسان کے کندھے بوجھ بھاری بھاری لگنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ جادو کی علامات ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے کرنا کیا، تحفظ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو پڑھ لینا ہے 300 مرتبہ، اس کو پڑھنا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو بھی 300 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ تو ان دونوں کو پڑھنے کے بعد یعنی تمام وظائف کو ملا کر آپ نے پانی میں دم کر دینا ہے۔ پانی میں دم کرنے کے بعد جس طرح دوائی کو صبح دوپہر شام لیا جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی ایک جادو کی دوائی ہے۔ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے، باوضو ہو کر وظیفہ کریں، وظیفہ کرنے کے بعد جس ترتیب سے آپ کو وظیفہ بتایا گیا ہے اسی ترتیب سے کریں، اس کے بعد پانی پر پھونک ماریں۔ جس طرح دوائی بیمار کے لیے شفا ہے، اسی طرح یہ وظیفہ جادو کے لیے شفا ہے۔ آپ نے صبح دوپہر شام اس کا استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ نظر آ جائے گا۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آ گئی، کہ پسند ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔